الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. قابل احترام اساتذہ کرام اور مدرسے دارالفلاح کے طلباء اور میرے دینی بھائیوں، یہ مہمان رسول بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا کلام قرآن مجید کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں آئے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا، اور یہ آسمانی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے چھوٹے اور بڑے اللہ نے کئی کتابیں بھیجا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں کل 104 کتابیں، چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے 100 ہی، اور بڑی کتابیں 4 ہیں۔ بڑی کتابیں 4 کون سی؟ ایک زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، دوسرا تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور تیسرا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، چوتھی قرآن مجید جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ یہ 4 بڑی کتابیں، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے، قرآن مجید کے علاوہ بقیہ 103 کتابیں، وہ صرف کتاب اللہ، یعنی اللہ نے لکھ کر دے دیا۔ قرآن مجید وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو پڑھ کر سنائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی تک پہنچائے۔ قرآن آئی کیوں؟ ہماری رہنمائی کے لیے، ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں، ہماری تجارت کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے عقائد کیسے ہو، ہماری عبادتیں کیسی ہو، یہ سارے احکام بتلانے کے لیے قرآن مجید آیا۔ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ لیا۔ اس لیے قرآن مجید جیسے اترا ہے آج تک ویسے محفوظ ہے، اور قیامت تک وہ کتاب محفوظ ہے۔ اور اس سے پہلے کی کتابیں اس میں رد و بدل ہوگی، تحریف ہوگی، لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ زبور اب پہلے کی شکل میں نہیں، تورات جیسے اترے ویسے نہیں، انجیل کے اندر بھی لوگ تبدیلیاں کر دی۔
وہ کتابوں میں رد و بدل کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر رد و بدل اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، ورنہ قرآن کو بدلنے کے لوگ ہزار کوشش کریں، ہزاروں کوشش کے باوجود قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ ایک واقعہ ہارون رشید کا زمانے کا کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک یہودی پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی ہارون رشید کے یہاں آیا، مجلس ختم ہوئی، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی، تو مسلمان ہو جا، ایک اللہ کی عبادت کر۔ مگر وہ صاف صاف کہنے لگا میں یہودی پیدا ہوا ہوں، یہودی بن کر زندگی گزاروں گا اور یہودی ہی بنوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد پھر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہی اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے، اس کا لباس اسلامی ہے، مسلمان لگ رہا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ پہچان گئے، مجلس کے بعد پوچھا کیا تو وہی آدمی نہیں ہے جو 1 سال پہلے میری مجلس میں آیا تھا؟ تاکہ ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا میں 1 سال کے بعد پہلے تجھ سے کہا تھا مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، مگر تو نہیں مانا اور تو کہنے لگا میں یہودی پیدا ہوا ہوں، یہودی مذہب پر زندگی گزاروں گا اور یہودی بن کر ہی بنوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مگر اب لگ رہا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، کیا تو واقعی مسلمان ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اب میں مسلمان ہو گیا۔ پھر ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا تیرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ میں دعوت کیا تو اسلام قبول نہیں کرا، اب مسلمان ہو کر آیا، تو تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد میرے اندر ایک فکر پیدا ہوئی، میں سوچنے لگا کہ کون سا دین اور کون سی شریعت صحیح ہے اور سچی ہے، معلوم کرنے کے لیے میں تورات کے 5 اس کے نسخے بنائے۔ تورات جو تھی یہودیوں کی کتاب، ویسے 5 کتابیں بنائے اور انجیل کے 5 نسخے بنائے، قرآن مجید کے بھی 5 نسخے بنائے۔ پھر وہ 5 نسخے میں یہودیوں میں گیا، 5 الگ الگ لوگوں کو دیا، اور وہ نسخے اصل کاپی میں تھوڑا رد و بدل کے ساتھ دیا۔ اصل کاپی تو الگ ہے، کہیں کم کر دیا، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں بدل دیا، یہودیوں میں بانٹ دیا۔ لوگوں نے اس کو کھولا، پڑھا، قبول کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر میں انجیل کے 5 نسخے بنایا، اس میں بھی رد و بدل کر دیا، کہیں سے کاٹ دیا، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں کوئی لفظ تھا اس کو بدل کر دوسرا لفظ لکھ دیا۔ وہ بھی میں عیسائیوں کے یہاں گیا، ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے وہ بھی تقسیم کر دیا، وہ لوگ اس کو بھی کھولے، پڑھے، پھر اس کو قبول کر لیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر میں قرآن مجید کے بھی 5 نسخے بنائے۔ قرآن مجید کے اندر بھی وہی حال، کہیں سے کاٹ دیا، کہیں سے بڑھا دیا، کہیں لفظ بدل دیا۔ پھر وہ 5 نسخے میں مسلمانوں میں لے کر گیا، میں مسلمانوں میں اس کو بانٹا، مسلمانوں نے وہ 5 نسخے کھولے اور اس کو پڑھا اور پھر مجھے واپس کر دیا، قبول نہیں کرے، یہ کہتے ہوئے کہ
یہ جو نسخہ ہے اس میں رد و بدل ہو گیا، یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، قبول نہیں کیا، واپس کر دیا۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اگر رد و بدل ہو جائے تو مسلمان پہچان جاتا ہے۔ جیسے قرآن اترا ہے ویسے اب تک قرآن باقی ہے، اور قیامت تک قرآن ویسے ہی باقی ہوگا، نہ اس کے اندر زبر زیر کا فرق ہوگا، بلکہ کوئی نقطے کا بھی فرق نہیں۔ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے مسلمانوں کی؟ لوگ ہزار کوشش کرے قرآن کے اندر رد و بدل کرنے کی، قرآن کو مٹانے کی، مگر جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے اندر رد و بدل کون کر سکتا ہے؟ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر 1850 پر سانک کی لڑائی، جس کو غدر کا نام دیا جاتا ہے، مسلمان تو ناکام ہو گئے مگر انگریز بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، 4 سال ایسے گزرے جس میں علماء کرام کو پکڑتے تھے اور ان کو شہید کر دیتے۔ اسی طرح 4 سال ہندوستان میں ایسے گزرے کہ قرآن مجید مسجدوں میں جاتے، قرآن مجید دیتے، یا تو اس کو جلاتے یا تو اس کو ندی میں ڈالتے، خانخواہوں میں جاتے، مدارس میں جاتے، جہاں جہاں قرآن ملتا اس کو نکال کر یا تو جلا دیتے یا تو پھر ندی میں ڈال دیتے۔ کون؟ انگریز۔ ایک موقع پر پانی پت کے گاؤں ہے، وہاں کے مدرسے میں 2 انگریز پہنچے۔ نیت کیا ہے؟ یہاں جتنے قرآن ہی ان کو نکال کر جلا دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ مدرسے کے ناظم محتمم ان دونوں کا استقبال کیا، دفتر میں بٹھایا، ناشتہ کرایا، چائے پلائی، اور پھر 2 چھوٹے بچے جن کی عمر 6-7 سال ہے انگریزوں کے سامنے بٹھایا۔ ایک سے کہا کہ بیٹے تم قرآن بغیر دیکھے پڑھتے رہو، اور دوسرے سے کہا کہ بیٹے جہاں یہ اٹکے فوراً اٹھوا دو۔ ایک بچہ قرآن مجید دیکھے بغیر پڑھ رہا ہے، جہاں وہ اٹکتا ہے شک بھی آ جاتا ہے، دوسرا بچہ فوراً اٹھا دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں انگریز یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، قسم خدا کی ہم قیامت تک بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں پھر بھی قرآن نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیا ہے؟ اللہ نے لیا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، ان کے سینے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے، ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں آئے۔ قرآن مجید کو یاد کر کے ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بچے قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ ان بچوں کو، ان سینوں کو بھی اور ان بچوں کی بھی اللہ حفاظت کرے، صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بدر عالم میرٹھی، ان کا انتقال مدینے میں ہوا، جنت البقیع میں یہ دفن ہوئے۔ دفن ہونے کے بعد وہاں کا طریقہ، ایک مدت کے بعد پھر وہ قبر کھود کر اس میں دوسرا مردہ دفن کیا جاتا ہے، پھر ایک مدت کے بعد پھر وہ کھود کر پھر اور ایک کو دفن کیا جاتا ہے۔ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، وہ مدت پوری ہو گئی۔ اب وہاں ایک نیا مردہ دفن کرنے کے لیے ان کی خبر کھوجی گئی، تو بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم بالکل تروتازہ، نہ ان کا کفن میلا ہے نہ ان کا جسم کچھ ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا گویا ابھی دفن کر کے گئے۔
پھر ایک مدت پوری ہوئی، پھر لوگ گئے قبر کھود کر نیا مردہ دفن کرنے کے لیے، قبر کھودی گئی تو بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ناش ویسے ہی تر ہوتا تھا. کئی مرتبہ کوشش کرے، مدت پوری ہونے کے بعد ان کی قبر میں کسی دوسرے مردے کو دفن کرے، مگر جب بھی ان کی قبر کھودی جاتی تھی اندر ان کا جسم بالکل تر و تازہ رہتا. تعجب ہوا. ان کے بیٹے کے یہاں گئے، جا کر پوچھا کہ ہم جب بھی آپ کے ابا کی قبر کھود کر دوسرا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، میرا ابا تو بڑے نیک دیندار ہیں، البتہ ان کی زندگی میں یہ خاص عمل تھا، میں نوٹ کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ان کی زندگی میں کسی ایسے آدمی کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے جس کے سینے میں قرآن. ہو سکتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے ناش کی حفاظت کیا. تو اس کا ہم کو بھی سبق ہے کہ جن مبارک سینوں میں اللہ کا کلام ہے ہم ان کے متعلق غلط نہ بولیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہ آئے، بلکہ ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں. جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں اللہ ان کے خاندان سے قرآن چھین لیتے. علماء کی، حفاظ کی، اہل علم کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ ان کے خاندان میں کوئی حافظ، کوئی عالم پیدا نہیں کرتا. انہی کے خاندانوں میں، انہی کے گھروں میں حافظ عالم پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی اور قرآن والوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اس لیے ہم بھی کیا کرنا، مسجد کے امام صاحب ہی، حافظ صاحب ہی، مولوی صاحب ہی، ان کی زندگی کیسی بھی ہو، ان کے اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا، محبت کا، پیار کا، اچھے سلوک کا، تعاون کا یہ معاملہ ہونا ہے. اور یہ بچوں کو نصیحت یہ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم مختلف خاندانوں کے، مختلف گاؤں کے، ہمارے خاندان میں ہماری عمر کے کتنے بچے ہیں، ہمارے گاؤں میں ہماری عمر کے کتنے بچے ہیں، مگر اللہ نے اپنا کلام سکھانے کے لیے ان بچوں کو نہیں چنا ہے. تم کو اور ہم کو اللہ نے چنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. کیا کریں؟ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں. اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمارا سبق کا پارا آموختہ بغیر ناگے کے سنانا ہے. کیوں؟ ناگا نحوست پیدا کرتی ہے. کیا کرتی؟ سمجھ میں آتا ہے بچوں؟ سبق کے اندر ناگا کرنے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کسی بھی دن ہمارا سبق بھی ناگا نہیں ہونا، ہمارا سبق کا پارا، ہمارا آموختہ ناگا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے بڑوں سے سنیں، ایک دن سبق کا ناگا ہو گیا تو اس کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے. تو ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ سبق پابندی سے سنائیں گے، سبق کا پارا پابندی سے سنائیں گے، اور اسی طرح آموختہ بھی پابندی کے ساتھ سنائیں گے. دوسرا کام ہم کیا کرنا ہے؟ ہم جو کچھ یاد کریں گے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہم کثرت سے تلاوت کریں گے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ تو ایک ضابطہ ہے مدرسے کا. فلاں وقت میں سبق سناؤ اور سبق آدھا صفحہ یا ایک صفحہ، یہ مدرسے کا ضابطہ ہے. سبق کا پارا یہاں سے یہاں تک سناؤ، فلاں وقت میں سناؤ، یہ تو مدرسے کا ضابطہ ہے. آموختہ آدھا پارا، پونا پارا، ایک پارا اور فلاں وقت میں سنانا، یہ مدرسے کا ضابطہ ہے. ہم صرف مدرسے کے ضابطے میں نہیں ہونا، ہم تو قرآن سیکھنے کے لیے آئے.
تو ہم 24 گھنٹے اس ذکر میں رہنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے بھی قرآن پڑھنا ہے. خاص کر قرآن مجید نماز میں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. نماز میں ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے، وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہمارے دل کے اندر نقش ہو جائے گا، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں بیلور کے حضرت کیا ہوا، وہ تراویح پڑھانے کے لیے عشاء کی نماز میں گئے. شاید 16واں پارہ تھا یا 19واں پارہ تھا. معلوم ہوا کل سے پھر لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، مسجد میں بھیڑ نہیں آئے گی. اب کھڑے گئے تو پورا ختم ہونے تک پڑھا. ایسا کب ہوتا بولا؟ ہم نماز میں پڑھنے کی عادت آ. الم ترا لیلافی ارایت الذی انا اعطینا، یہ سب سورے کس کے واسطے؟ عوام کے واسطے. یہ سب کس کے واسطے جی؟ عوام کے واسطے، جو حافظ قرآن نہیں. حافظ قرآن کے لیے الف لام میم سے شروع ہونا، سورہ ناس تک بالترتیب پڑھنا. فجر میں کتنی سنتیں ہیں بولو؟ فرض تو امام صاحب پڑھاتے ہیں، اس میں ہمیں بھی پڑھنا پیچھے. امام صاحب فرض پڑھاتے نا، پیچھے بھی ہمیں پڑھتے نہیں پڑھتے. سنت میں ہمیں پڑھنا ہے 2 سنت. ظہر میں کتنے سنت تھی بولو؟ فرض سے پہلے کتنے؟ 4. صبح کی 2، یہ 4 کتنے ہوئے؟ 6. فرض کے بعد کتنے سنت تھی؟ 4 سنت تھی. 2 سنت اور 2 نفل. کتنے ہو گئے؟ صبح کے 2، ظہر میں فرض سے پہلے 4 6، فرض کے بعد 2 سنت 8، 2 نفل 10 ہو گئے. عصر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4. کتنے ہو گئے؟ 14. مغرب کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ 2. کتنے ہوئے؟ 16. اوابین پڑھنے کا معمول ہے. اوابین پڑھنا، جو اوابین کی 6 رکعت پڑھتے پھر سورہ واقعہ پڑھتے، ان کو کبھی فاقہ نہیں آتا، تنگی نہیں آتی. اس لیے یہ زمانہ تمہارے بننے اور بگڑنے کا. اس وقت جو معاملات تمہارے ہوں گے زندگی بھر رہیں گے. 6 رکعت اوابین پڑھنا. چلو اوابین نہیں بھی پڑھتے ہی تو 16 ہوئے. عشاء سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4. کتنے ہوئے؟ 16 4 20 ہو گئے. عشاء کے بعد سنت کتنے ہیں؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 20 پر 2. پھر 2 رکعت نفل ہے 20 پر 4. 3 رکعت وتر ہے 20 پر 7. ایک رکعت میں 1 صفحہ پڑھیں گے روزانہ 20 پر 7 صفحے، یعنی ثواب پارہ روزانہ نمازوں میں پورا. ہمیں علم ترا لیلافی ہمارے واسطے نہیں، اس کے واسطے علم ترا لیلافی عوام کے لیے جو حافظ قرآن ان کو بھی یاد کرنا. زندگی بھر وہ 10 سورے نہیں، یاسین یاد کرنا، سورہ رحمان یاد کرنا، سورہ واقعہ یاد کرنا، سورہ ملک یاد کرنا. رسول اللہ فرماتے ہیں یاسین قرآن مجید کا دل ہے. دل کے بغیر آدمی زندہ رہتا نہیں. یاسین کا ایک دل ہے، قرآن مجید کا دل ہے یاسین. تو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے، شام تک کی ضرورتیں اللہ پوری کرا دے. جو شام میں سورہ یاسین پڑھے، صبح تک کی ضرورتیں اللہ پوری کرا دیتے. قرآن کی تلاوت میں آخرت کا بھی فائدہ ہے. بے وضو پڑھو 1 نیکی، وضو کے ساتھ پڑھو 10 نیکی، نماز میں پڑھو 100 نیکی. کوئی پڑھتا ہے سنو 1 نیکی. اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے. فجر میں یاسین پڑھ لیے، شام تک کی ضرورتیں اللہ پوری کرا دیتے، غیب سے پوری کرا دیتے. شام میں یاسین پڑھ لیے، صبح تک کی ضرورتیں پوری کرا دیتے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیے، اس گھر میں تنگی نہیں آتی، فاقہ نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا. اور سونے سے پہلے سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھیں گے، اللہ خبر کے عذاب سے ہٹا دے گا. اس لیے یہ لوگ بھی پوری زندگی وہ 10 سورتوں میں نہیں رہنا. 2 آیتیں 3 آیتیں، 1 آیت کیوں نہ ہو روزانہ یاد کرنا. سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، یہ جو سورت ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا. نماز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے؟
کریں گے؟ نماز میں پڑھیں گے روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول کرنا. چلتے پھرتے نماز میں تو 1.25 پارہ ہو جاتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھیلتے یا نماز میں کتنے منٹ پہلے آتے آپ لوگ مسجد وضو کی کر کے؟ کیا ہوتا ہے 10 منٹ پہلے. ہمارے یہاں 10 منٹ پہلے آ جانا پڑتا. 10 منٹ میں آدھا پارہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. 5 نمازوں میں 5 آدھے پارے کتنے ہو گئے؟ 2.5 پارہ ہو گیا. یہ 2.5 پارہ اور 1.25 پارہ کتنا ہو گیا؟ 4.25 پارے روزانہ ہو جاتے. کم از کم نماز میں اور غیر نماز میں وہ جو روٹین ہمارا ہے سبق کا پارہ آموختہ وہ چھوڑ کر 3 پارے ہمارے پورے ہو جاتے. کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ ہماری زبان میں ایک تاثیر دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام کون شروع کرے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ابا جان کا نام ہے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، بلکہ ان کا پورا قرآن ان کا پورا خاندان قرآن کا عاشق تھا. شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں لکھتے ہیں میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے آسانی سے پڑھ لیتے. مردانے نہیں، عورتیں گھر کا کام کاج کے ساتھ. گھر کا کام کیا؟ صبح اٹھے تو کچرا جھاڑنا، برتن صاف کرنا، ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، رات کا کھانا بنانا. پھر رمضان کا حال لکھتے ہیں حضرت، سحری پکانا، افطار پکانا، کپڑے دھونا. یہ سارے گھر کے کام کر کر آسانی سے 15-20 پارے پڑھ لیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے حافظ قرآن چھوٹی عمر میں ہو گئے. ان سے ان کے ابا جان مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے بیٹے روزانہ 1 قرآن کی تلاوت کرو پھر تمہاری چھٹی. روزانہ 1 قرآن کی تلاوت ہو جائے، روزانہ 1 قرآن. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان، اس کے مرد بھی، اس کی عورتیں بھی، اس کے جوان بھی، اس کے بوڑھے بھی، اس کے بچے بھی قرآن کے عاشق تھے. دن رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لکھا ہے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، ان کی زبان میں بڑا اثر تھا. لوگ بیمار ہوتے تو ان کے پاس آ کر دم کراتے تھے، ان کے ایک پھونک پر بیماری ختم ہو جاتی. گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ان کے پاس لے کر آتے، دم کرتے ان کی بیماری ختم ہو جاتی. ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو مختصر کرتا ہوں. ان کی 2 شادیاں تھیں، ایک کاندھیلا میں ایک لدھیانہ میں. کاندھیلا میں تھے دم کرانے والے، لائن لگ جاتی تھی. دل میں خیال آیا آخر میں بھی انسان ہوں، میرے پاس دم کرانے والے اتنی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے دل میں تکبر آ سکتا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے لدھیانہ چلے گئے، مگر حضرت دکھے نہیں. معلوم کر لیے حضرت کہاں گئے، وہ لدھیانہ چلے گئے. دم کرانے والے وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی. حضرت اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہاں سے بھی نکل کر نظام الدین بنگلے والی مسجد میں، اس وقت آبادی نہیں تھی، وہاں رہ کر دین کی خدمت کرتے تھے. تو بنگلے والی مسجد میں پرانے زمانے کی گھڑی تھی، وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک مرتبہ خراب ہو گئی. واچ ریپیئر کرنے والے کو بلائے، چیک کرائے تو چکر کو بولا حضرت اسے ریپیئر کرنے میں جو خرچہ لگتا ہے اسے نئی گھڑی خرید سکتے ہو. بولا حضرت بولے اچھی بات ہے تو جا کر بھیج دے. پھر حضرت کیا کرے گھڑی اٹھائے اس پر ایک پھونک مارے، گھڑی چلنا شروع ہو گئی. بچوں کو بلا کر بولے اسے لگاؤ، لگا. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، ہماری زبان میں اثر، ہمارے آنکھوں میں اثر، ہمارے ہاتھوں میں اثر، ہمارے اعضاء میں اللہ ایک تاثیر پیدا کرے. تو کریں گے انشاءاللہ. بولو کون کون سبق کا ناگا کریں گے؟ بولو ناگا کرتے 1 دن بھی ناگا نہیں کرنا.
آج ہم آدھا صفحہ یاد کریں گی تو کل 2 لائن بڑھائیں گے، پرسوں اور 2 لائن بڑھائیں گے، پرسوں دن ب دن بچہ عمر میں بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا، پیدا ہوا دوسرے سال دوسرا 2 سال پڑھ گئے، پھر 3 4 5 پڑھ گئے، تو ہم جب شروع کریں اس کو 5 لائنیں سنائیں نہیں، 1 مہینے کے بعد ہمیں 6 7 لائن کر ڈالنا، پھر اور 1 مہینے میں اور 2 لائن بڑھانا، پھر اور 1 مہینے میں 2 لائن بڑھانا، تو ایسا ہم بڑھاتے بڑھاتے 2 صفحے 3 صفحے بعد بچے ماشاءاللہ پوپو پارا یاد کر لیتے۔ مولانا رفیع صاحب آپ کو نندیال میں شریف، ہم لوگ دونوں جب شروع کرے ایک ساتھ دلوں میں، مگر دوسرے سال میں اللہ ان کا ذہن ایسا کرا 1 سال میں آپ سمجھا ہمارے اندر طلب تڑپ اگر ہے تو اللہ ہمارا ذہن کھول دیتا، کوشش کرنے والے کو اللہ کامیاب کر دیتا، سبق روزانہ پڑھانے کی کوشش کرنا، کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا، سر میں درد کے بہانے بخار کے بہانے، سر میں درد ہے قرآن پڑھے تو اللہ شفا دیتا، قرآن میں شفا نہیں ہے، وہ شفا ہوگی معافی صدور، قرآن کے اندر شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس لیے سر میں درد ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، ہم قرآن کھول کر سبق یاد کریں گے ہمارے سر کا درد چلا جائے، بخار آتا نہیں آئے جیسا رہتا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہو، ہمیں بخار آئے جیسا ہے نہ کو بستر کو جا سو کے آ جاتا ہو، ہم کیا کرنا مقابلہ کرنا نہیں، شیطان مجھے پیچھے کرنے کے واسطے وسوسہ ڈالا بول کر ہم اس کی بات نہیں ماننا، قرآن لے کر مغرب میں سبق یاد کر لیں گے انشاءاللہ عشاء تک ہمارا بخار ختم ہو جائے، سبق ہم پابندی سے سنائیں گے اور پڑھاتے سنائیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا سبق کا پارا ناغہ نہیں ہوگا، ہمارا آموختہ ناغہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آج سے ہم سنتوں میں علم ترا للافی نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم سے ترتیب ہر رکعت میں ایک صفحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ چلتے پھرتے جو ہمارے فرصت کے اوقات ہی اس میں بھی ہم تلاوت کی کوشش کریں گے، کم از کم نمازوں میں آ کر ہم روزانہ 3 پارے پورا کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہاں آنے کا موقع ملتا ہے، حافظ صاحب کے اخلاص کی برکت ہے، جب بھی آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ترقی مجھے یہاں نظر آتی ہے، ہماری دعا ہے، ویسے بھی میں حافظ صاحب کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتا ہوں، مدرسے کا نام لے کر میں اپنی انفرادی دعاؤں میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے محنتی مخلص ہی سب سے زیادہ، میرے پاس جو نیا وشے قرآن کے متعلق آتا ہے میں ضرور حافظ صاحب کو بھیجتا ہوں، تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے، حسد کرنے والوں کے حسد سے، جلنے والوں کی جلد سے، زمین آسمانی بناؤ سے مدرسے کی اللہ حفاظت کرے، اس مدرسے کا فیض پورے محلے میں خاص کر پورے بستی میں پورے علاقے میں اللہ پھیلائے، یہاں پڑھنے والے ہر بچے کو اپنے علاقے کا دینی رہنما اللہ بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔